السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دین اسلام غیرت مندی کا درس دیتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والا، عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے والا، وہ دامن غیرت سے خالی ہاتھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ پاؤ تو کیا سلوک کرو گے؟ سیدنا سعد جو قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے جواب میں فرماتے ہیں واللہ لأقتلنہما، اللہ کی قسم میں دونوں کی گردنوں کو کاٹ دوں گا۔ صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو؟ انا اغیر من سعد واللہ اغیر منی، میری غیرت و سعد سے بھی زیادہ ہے اور رب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غیرت والا ہے۔ تو مومن حیادار ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے۔ آج کا دن جسے ویلنٹائن ڈے یا یوم محبت یا یوم عاشقی کے نام سے جانا جاتا ہے، حقیقت میں یہ بے غیرتی کا دن ہے اور یہ کفار کا تہوار ہے، اس کا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، مسلمانوں کی خوشی کا دن عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ دن اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، اہل قبلہ کا نہیں، بلکہ یہ بے دینوں کا دن، کفار کی عید۔ اس کو منا کر آپ اپنے دل سے سوال کیجیے اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا شیطان کو راضی کر رہے ہیں؟ ایک نوجوان نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ نے بڑے غصے سے اس کو گھورا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیا تو پسند کرتا ہے؟ آپ نے اس کے رشتے گنوائے، تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے تو کہا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، لوگوں کے ہاں بھی یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ پھر اپنا دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور اس کے لیے دعا کی۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو سب سے زیادہ مرغوب چیز میرے نزدیک زنا تھی، اور جب اس مجلس سے میں اٹھا تو میرے نزدیک سب سے بری چیز زنا تھی۔ اسی ایک حدیث کو اگر سمجھ لیں اور سامنے رکھ لیں تو آج کا دن منانے والوں، آج لوگوں کی بیٹیوں کو پھولوں کے تحفے اور تحائف دینے والوں، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی کسی عزیزہ کے لیے پسند کرو گے؟ اگر آپ کا ضمیر کہے اور واقعی کہے گا، مومن کا ضمیر اسے خیر کی خبر دیتا ہے کہ نہیں پسند کریں گے، تو پھر جس کے ساتھ آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی عزت ہے۔ یہ تو قرض ہے، آج کر لو کل بھر لو۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے دین کو مضبوطی سے تھامو، غیرت کو مضبوطی سے تھامو۔ کفار کے پیچھے ایسے نہ دوڑو کہ آپ اپنے دین اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو اور ان کی عیدوں کو اپنے اوپر سوار کر لو۔ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، اہل توحید غیرت مند ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں
حقیقی ایمان کی لذت عطا فرمائے کہ ہمارے نزدیک محبت کے لائق وہ اہل ایمان ہوں، احترام کے لائق اہل ایمان ہوں، اور اسلام کا ایسا رنگ عطا فرمائے کہ جو چیز اسلام سے ٹکراتی ہو، جو چیز کفار کی ہو، مسلمانوں نے اس کو نہیں قرآن و سنت سے لیا بلکہ اس کی اصل کفار سے چلی، وہ چیز جو ہی سامنے آئے تو ہم فوراً اسلام کی طرف لوٹیں، کیونکہ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو قبر میں مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، تو وہاں وہی دین الاسلام کا نعرہ لگائے گا جس نے اس زندگی میں اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ لیکن اگر ہم نے کفار کی عیدوں کو اپنا لیا، ان کی شکل و صورت کو اپنا لیا، ان کی تہذیب و تمدن کو اپنا لیا، تو پھر یہ بہت بڑا جرم ہوگا۔ میں ایک سفر پہ روانہ ہونے لگا ہوں، اس وقت ایئرپورٹ پہ ہوں، تو اپنے بھائیوں سے چاہا کہ اس موقع پر چند الفاظ کہہ کر اس دن میں ان تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ اپنی غیرت کو نہ بھولیے اور دین اسلام کے رنگ کو نہ بھولیے۔ اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھے، ایمان پہ قائم رکھے، اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں موت دے، اپنے پاس بلائے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔